اتنے قریب ہیں، اللہ آپ نے ان کو اسلام نہیں دیا۔ بلال جس کا نہ قریش سے کوئی تعلق تھا، نہ ابو طالب کے خاندان سے تعلق تھا، نہ عبد المطلب کے خاندان سے تعلق تھا، ان کو تو ہدایت نہیں ملی، لیکن بلال کو تو نے بغیر کسی خاندان کے لا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامان سے وابستہ کر دیا۔ میرے اور آپ کے ساتھ اللہ نے یہی معاملہ کیا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارا ایمان اللہ کے احسان کے نتیجے میں، جس کو اس آیت میں قرآن پاک نے بیان کیا اور یہ فرمایا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ، اپنے اسلام کا احسان مجھے مت جتلاؤ، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، یہ اللہ ہے جس نے تم پر احسان کیا اور تم کو ایمان کی ہدایت عطا فرمائی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ میرے بھائیو، یہ ایمان ہماری سب سے بڑی دولت ہے، اور ایمان دل کے اندر چھپی ہوئی ایک کیفیت کا نام ہے۔ دل کے اندر اس بات کا یقین ہونا کہ ہمارا مولا اللہ ہے اور وہ وحدہ لا شریک ہے اور اس کو پوری قدرت حاصل ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کی اعلیٰ شان ہے۔ نہ اللہ کے کوئی باپ ہے، نہ اللہ کے کوئی بیٹا ہے، نہ اس کے کوئی برابر ہمسر ہے۔ یہ ہمارے اللہ کی شان ہے، اس کا یقین دل میں ہونا یہ ایمان ہے۔ ایمان دل کی کیفیت ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک لاکھوں پیغمبر انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجے، ہم ان سب کو تسلیم کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام سب سے پہلے پیغمبر، نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر۔ کیوں تصویر کھینچتے ہو بھائی؟ مسجد میں یہ گناہ۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، شعیب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر۔ ہم سب کو مانتے ہیں، چاہے ہمیں نام معلوم ہے یا نہیں ہے، سب پر ہمارا ایمان ہے۔ لیکن اس بات پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ ان تمام پیغمبروں کے تاجدار، ان تمام پیغمبروں کے سردار، ان تمام پیغمبروں سے افضل اور ارفع، ان تمام پیغمبروں کے سب سے آخری ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی تشریف آوری کے بعد تمام چیپٹر کلوز ہو گیا ہے۔ اب کوئی کتاب آنے والی نہیں، اب کوئی پیغمبر آنے والا نہیں، اب کوئی نئی شریعت آنے والی نہیں۔ پیغمبروں میں آپ ہی کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ آپ کے مبارک سر پر ختم نبوت کا تاج ہے، جس نے آپ کو تمام پیغمبروں سے امتیازی شان عطا فرمائی ہے۔ سب سے بڑے آپ ہیں اور ویسی دنیا تک کے لیے پرانے پیغمبر آتے تھے، خاص علاقوں کے لیے، خاص برادری کے لیے، ایک ایک وقت میں ایٹ اے ٹائم دو پیغمبر بھی آتے تھے۔ ایک ہی زمانے میں موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے، اسی زمانے میں ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام پیغمبر تھے۔ ایک ہی زمانے میں ابراہیم علیہ السلام پیغمبر تھے، اسی زمانے میں ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام پیغمبر تھے۔ لیکن یہ آنے والے اب آخری ایسے آئے کہ مشرق مغرب، شمال جنوب اور قیامت کی صبح تک کے لیے تنہا یہ ایک پیغمبر ہیں، اور یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل سے اس بات کو تسلیم کرنا، دل کی گہرائیوں سے اس بات کو ماننا، یہ کیفیت ایمان ہے، اندر کوئی گوشت کا لوٹھڑا نہیں۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی حفاظت کی بہت تاکید فرمائی ہے۔ کتابوں میں جہاں وضو کے مسائل ہیں، باب الوضو کتابوں میں آتا ہے، منہ دھونا، استنجا کرنا، غسل کرنا سکھایا ہے۔ باب الصلاۃ کتابوں میں آیا ہے، نماز کو پڑھنا سکھایا ہے۔
نمازوں کے اوقات کو بیان کیا ہے، نمازوں کی ترتیب کو بیان کیا ہے۔ باب الصوم ہماری کتابوں میں ہے، روزوں کی تفصیلات بیان کی ہیں، فرض روزے کیا ہیں، نفل روزے کیا ہیں، کون سا وقت سحری کا ہے، کون سا وقت افطار کا ہے، کس کس ذریعے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن کن چیزوں سے روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ باب الحج کتابوں میں ہے، حج فرض کب ہوگا، کس طرح کرو گے، حج کی کیا قسمیں ہیں، کیسے ادائیگی ہوگی، کیا کیا مناسک وہاں ادا کرو گے۔ اسی طرح ہماری کتابوں میں باب البیوع بھی ہے، خریدو گے کیسے، بیچو گے کیسے، ادھار کیسے لوگے، رہن کیسے رکھو گے، قرضہ کن حالات میں لوگے، ادائیگی کیسے کرو گے۔ کتابوں میں باب المشارکت بھی ہے، باب المزارعت بھی ہے کہ کھیتی کیسے کرو گے، آپس میں شرکت ہوگی تو کیسے کرو گے، آپس میں حق شفا ہے تو کیسے ہوگا۔ جہاں یہ سب چیزیں ہماری کتابوں میں موجود ہے، وہاں ابواب الایمان بھی ہیں کہ ایمان کے شعبے کیا ہیں، ایمان کے تقاضے کیا ہیں، ایمان کی حفاظت کیسے ہوگی۔ اور وہیں ایک خاص باب آتا ہے، باب الملحمہ، کہ قیامت کے آنے سے پہلے دنیا میں کیسے کیسے فسادات ہوں گے، کیسے کیسے جنگیں ہوں گی۔ اور اسی طرح ہماری کتابوں میں ابواب ہیں، ابواب اشراط الساعہ، قیامت کی علامتیں کیا کیا ہوں گی، قیامت کے آنے سے پہلے حالات کیا ہوں گے۔ جب ہمارے اساتذہ ہم کو پڑھایا کرتے تھے کہ قیامت آنے سے پہلے ایک علامت یہ ہوگی، نساؤہم کاسیات عاریات، کہ ان کی عورتیں کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی لیکن ننگی ہوا کریں گی۔ اس زمانے میں یہ کپڑا ابھی وجود میں نہیں آیا تھا، جس کو پہننے کے باوجود اندر سے بدن نظر آتا تھا، تو اساتذہ سمجھانے کے لیے تعویلات بتایا کرتے تھے، وہ حدیثوں کی تطبیق دینے کے لیے سمجھایا کرتے تھے۔ اس زمانے میں ہمارے بچوں میں ٹائٹ کا وجود ہوا تھا، کہتے تھے کیونکہ اس سے بدن کی ساخت نظر آتی ہے، لیکن ٹائٹ پہننے سے اس سے وہ اس حدیث کا مزاج بنے گا۔ اور حدیثیں یہ سمندر ہیں علوم کا، ایک ایک حدیث سے ہزاروں ہزاروں چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ لیکن اب دوستوں، میرے اور آپ کے زمانے میں آنکھوں نے ایسا کپڑا دیکھ لیا کہ انسان پہننے کے باوجود ننگا نظر آتا ہے۔ قربان جائیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیاری پیاری باتوں پر 1400 سال پہلے بتا دی ہے وہ بات جو ہونے والی ہے۔ فرمایا بادروا بالاعمال فتنا، میری امت والوں، ایمان کے حامل انسانوں، بہت تیزی سے نیک اعمال کرتے رہنا، ان نیک اعمال سے فتنوں سے تمہاری حفاظت ہوگی۔ فرمایا کقطع اللیل المظلم، ایسے فتنے آئیں گے جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے تابتا جمے رہتے ہیں۔ اور وہ فتنے جانوں کے فتنے نہیں ہوں گے، مالوں کے فتنے نہیں ہوں گے۔ فرمایا فتنوں کا اٹیک ایمان پر ہوگا، اور کس انداز سے ہوگا، قربان جائیے کیسا جملہ بیان فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کو آدمی ایمان والا ہوگا، شام کے وقت وہ ایمان سے خالی ہو چکا۔ اور دوسری روایت میں فرمایا یمسی الرجل مؤمنا ویصبح کافرا، شام کو آدمی ایمان والا ہوگا، صبح کو وہ کافر ہو چکا۔ محدثین نے لکھا ہے صبح کو آدمی اکثر کام کر جاتا ہے، آفس جائے گا، اسکول جائے گا، کالج جائے گا، بازار جائے گا، کھیت میں جائے گا۔ معلوم ہوتا ہے اس زمانے میں فتنے ایسے ہوں گے کہ ہر جگہ کوئی نہ کوئی فتنہ پہنچا ہوگا۔ اور فتنہ ایمان پر کیا آتا ہے؟ جو یقین، جو دل کی کیفیت ہماری ہے ایمانیات کے بارے میں، ایمان نام ہے یقین محکم کا۔ کوئی ایسی بات سن لی جس سے ایمان مذبذب ہو گیا تو ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ ذات کے بارے میں معمولی سا شک شبہ آ گیا، ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔
قرآن کے مضمون کے بارے میں تھوڑی سی کمی ذہن میں آ گئی، ادنا بے ادبی ہو گئی، ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا شام کو آدمی گھر آتا ہے، گھر پہنچا تھکا ہارا، ٹی وی کا سوئچ آن کیا، کوئی ایسی سیریز دیکھی جس میں ایمان کے بارے میں تذکرہ ہو رہا تھا اور ایمان پر شکوک بیان ہو رہے تھے، شک اس کے دل کے اندر آ گیا تو ایمان رخصت ہو گیا۔ انٹرنیٹ کھول کے کوئی ایسی ویب سائٹ دیکھ لی جس میں ایمانیات کے بارے میں اصطلاحات تھے، اس کو پڑھا، ایمان کے بارے میں تذبذب پیدا ہو گیا۔ یہ ہو گئی یہ حدیث پوری، یمسی کافرن کہ شام میں کافر ہو گیا، او یصبح کافرن یا صبح کو کافر ہو گیا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرء علی دین خلیلہ، اے میری امت والو، آدمی اپنے دوست کی لائن کو اختیار کرتا ہے۔ کیسی حدیث بیان فرمائی، المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کی لائن کو اختیار کرتا ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْمَرْءُ مَنْ يُخَالِلُ، آدمی کو چاہیے وہ دیکھے وہ کیسی سوسائٹی میں اٹھتا اور بیٹھتا ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ آدمی کسی سوسائٹی میں جائے اور وہاں پھر وہ اثر لے کر نہ آئے۔ آج کے زمانے میں ہماری یہ بڑی بھول ہے، ہم سوچتے ہیں جہاں جاؤ میں تو ایوری تھنگ پروف ہوں، کوئی چیز مجھ پر اثر نہیں کرے گی۔ بری صحبت کا یہ اثر ہوتا ہے۔ وہ آدمی جو 5 وقت تکبیر اولیٰ کا پابند تھا، بری صحبت کا اثر لے گیا، پہلے تکبیر اولیٰ چھوٹی، پھر رکعت چھوٹی، پھر ایک وقت آتا ہے اس کو مسجد سے وحشت ہونے لگی۔ بری صحبت کا یہ اثر ہے۔ ایک آدمی تسبیحات کا پابند تھا، وظائف کا پابند تھا، تلاوت کا پابند تھا، اور بری صحبت ملی، ایک بات ایک طرف سے آئی، دوسری بات دوسری طرف سے آئی، ایک وقت آیا وہ سوچنے لگا کہیں یہ تسبیح بیکار چیز تو نہیں ہے آیا۔ آج کے زمانے کی بری صحبت میرے بھائیوں، یہ انٹرنیٹ، یہ موبائل، یہ فوش اخبارات، یہ فوش مجلسیں، یہ آوارہ گردی کی چیزیں، ہر گناہ کا الگ اثر ہے، ہر گناہ کا اثر الگ ہے۔ جھوٹ آپ کی زبان کو ناپاک کر دے گا، اور حدیث نے بتا دیا کہ اس کی بدبو سے رحمت کا فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ شراب اسلام میں ایسی ہے جیسے پیشاب کا قطرہ۔ پیشاب کا قطرہ کپڑے پر لگا تو اس میں نماز نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ کپڑا پاک کر لیا جائے۔ اسلامی شریعت میں شراب کا حکم من وعن پیشاب کا ہے۔ اگر پیشاب کی چھینٹ کپڑے پر لگی تب تک اس کپڑے میں نماز جائز نہیں ہے جب تک کپڑے کو پاک نہیں کیا جائے۔ ہمارا دین مکمل دین ہے۔ اسلام نے ہم کو ہر چیز کھول کر بیان کر دی ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہیں ان کی وجہ سے صرف توبہ کرنی پڑتی ہے، کچھ گناہ ایسے ہیں، چوری ہے، اسلامی نظام وہ ہاتھ کٹ جائے گا۔ کسی پر تہمت لگائی، اسلامی عدالت ہو اسی کوڑے لگا دیں گے۔ زنا کر لیا اور وہ نکاح والا ہو، اسلام کا نظام ہو تو سنسار کیا جائے گا۔ لیکن ایک گناہ ایسا ہوتا ہے جو ہی آدمی اس کو اختیار کرتا ہے فوراً جیسے تیزاب کا قطرہ کپڑے کو جلا دیتا ہے، ایسے ہی وہ گناہ ایمان کو جلا دیتا ہے، آدمی ایمان سے اعوذ باللہ محروم ہو جاتا ہے۔ وہ گناہ کیا ہے؟ کسی غیر قوم کا شعار اختیار کرنا۔ غیر جیسے اسلام کے اپنے الگ شعار ہیں، یہ اذان ہمارا شعار ہے سنت موقدہ، لیکن اسلام کا شعار ہے، خطبہ مسلمانوں کا شعار ہے، ایسے ہی غیر قوم کے شعار ہیں۔ ماتھے پہ ٹیکا لگانا ایک خاص قوم کا شعار ہے، سر پر چوٹی کا ہونا ایک خاص قوم کا شعار ہے۔